بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سناتی ہوں۔ سن 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں چہل پہل دکھائی دے رہی ہے۔ مجاہدین غزوہ بدر کی تیاری میں ہمہ مصروف ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قیادت میں جہاد کے لیے روانہ ہونے والے پہلے لشکر پر طائرانہ نگاہ ڈال رہے ہیں کہ اچانک ایک 13 سالہ لڑکا، جس کے چہرے پر ذہانت، متانت، شرافت اور خودداری کے نقوش نمایاں نظر آ رہے تھے، ہاتھ میں اپنے قد سے بھی لمبی تلوار پکڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر قربان جاؤں، مجھے اپنے ساتھ لے لیجئے تاکہ آپ کے جھنڈے تلے جہاد کی سعادت حاصل کر سکوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خوشی اور تعجب سے دیکھا اور اس کے کندھے پر محبت اور شفقت بھرے انداز میں تھپکی دی، اس کے دل کو خوش کیا اور کم عمری کی بنا پر اسے واپس لوٹا دیا۔ یہ نوعمر لڑکا اپنی تلوار زمین پر گھسیٹتا ہوا غم کی تصویر بنا ہوا واپس لوٹا، کیونکہ وہ پہلا غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت حاصل کرنے سے محروم ہو گیا تھا۔ اس کے پیچھے اس کی والدہ محترمہ نوار بنت مالک غم سے نڈال واپس لوٹی، کیونکہ اس کی دل کی یہ تمنا تھی کہ میرا لگتے جگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے مجاہدین کے شانہ بشانہ داد شجاعت دے اور یہ منظر دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو۔ کاش آج اس کا باپ زندہ ہوتا تو ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اس غزوہ میں شمولیت کی سعادت حاصل کرتا، لیکن جب اس انصاری بچے نے اپنی نوعمری کی بنا پر میدان جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرب حاصل کرنے میں اپنی ناکامی دیکھی تو اس کے ذہن رسا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقرب حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ آیا، جس کا عمر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ اس کا تعلق علم اور قرآن مجید کے حفظ سے تھا۔ جب اس نے اپنی والدہ سے اس کا تذکرہ کیا تو وہ بہت خوش ہوئی اور یہ طریقہ آزمانے کے لیے چوکس ہو گئی۔ والدہ محترمہ نے اپنی قوم کے چیدہ افراد سے اپنے لگتے جگر کی رائے اور انداز فکر کا تذکرہ کیا تو وہ اسے اپنے ہمراہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے بیٹے زید بن ثابت کو قرآن مجید کی 17 صورتیں زبانی یاد ہیں اور یہ اس طرح درست پڑھتا ہے جس طرح آپ کی قلب مبارک پر نازل کی گئی تھی۔ علاوہ ازیں یہ بڑا ذہین ہے اور لکھنا پڑھنا بڑی اچھی طرح جانتا ہے۔ ان خوبیوں کی وجہ سے آپ کا قرب اور آپ کے دامن سے لپٹنا چاہتا ہے۔ آپ چاہیں تو اس سے سن لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہونہار لڑکے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ صورتیں سنیں تو الفاظ کی عمدہ درست ادائیگی اور خندہ پیشانی، شیرین کلامی سے آپ بہت متاثر ہوئے۔ اس کے ہونٹوں پر قرآنی کلمات اس طرح چمکتے تھے جس طرح آسمان پر تارے چمکتے ہیں۔ اس کی تلاوت اپنے اندر بے پناہ جاذبیت رکھتی تھی۔ تلاوت کا ٹھہراؤ اس کے تر و تازہ حافظے، حسن فہم و فراست پر دلالت کرتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہونہار بردے میں خوبیاں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور آپ کو زیادہ خوشی اس سے ہوئی کہ وہ عربی زبان عمدہ انداز میں لکھنا بھی جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف محبت بھرے انداز سے دیکھا اور ارشاد فرمایا، اے زید، میرے لیے یہود کی زبان عبرانی لکھنا بھی سیکھو، مجھے ان پر اعتماد نہیں۔ انہوں نے کہا، حاضر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فوراً عبرانی زبان سیکھنا شروع کر دی اور تھوڑے عرصے میں اس زبان میں مہارت پیدا کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہود کی طرف کوئی پیغام لکھ کر بھیجنا چاہتے تو جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر کرتے اور جب کوئی خط بھیجتے تو یہ آپ کو پڑھ کر سناتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق عبرانی کی طرح سیرانی زبان بھی سیکھ لی اور یہ نوجوان زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترجمان بن گئے اور اس طرح انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت زید کی متانت، دیانت، امانت اور معاملہ فہمی پر مکمل اعتماد ہو گیا تو انہیں خدائی پیغام ضبط تحریر میں لانے کے لیے کاتب وحی کے اہم منصب پر فائز کر دیا۔ جب قرآن مجید کی کوئی آیت آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوتی تو حضرت زید کو بلاتے اور اسے لکھنے کا حکم دیتے تو اسے لکھ دیتے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقتاً فوقتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآنی تعلیمات حاصل کرتے اور اس طرح دن بدن ان کی دینی معلومات میں اضافہ ہونے لگا اور وہ آپ کے ذہن مبارک سے تازہ ترین دینی احکامات سنتے، ان کے اسباب نزول معلوم کرتے
جن سے ان کے دل میں نوار ہدایت سے چمک پیدا ہونے لگی اور ان کی عقل اسرار شریعت سے منور ہونے لگی، یہاں تک کہ یہ نوجوان قرآن مجید کا ماہر اور وصال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت محمدیہ کے لیے مرجع اول بنا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید جمع کرنے کا فرض سونپا گیا، ان میں یہ سرفہرست تھے۔ حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کے متعدد نسخوں کو یکجا جمع کیا، ان میں بھی ان کی حیثیت نمایاں تھی۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی مرتبہ ہو سکتا ہے جس کی کسی کو تمنا ہو؟ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی مجد و شرف ہو سکتا ہے جس کو حاصل کرنے کی کسی کو دلی تمنا ہو؟ قرآن مجید کی برکت سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایسے کٹھن مراحل میں صحیح سمت اختیار کرنے کے راستے روشن ہو جاتے ہیں، جبکہ بڑے بڑے عقل مند حیران و پریشان ہو جایا کرتے ہیں۔ ثقیفہ بنو ساعدہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت میں اختلاف پیدا ہو گیا، مہاجرین نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت کا حق ہمارا ہے۔ انصار میں سے چند ایک نے کہا خلافت کے حقدار ہم ہیں، اور بعض انصار کہنے لگے کہ ایک خلیفہ ہم میں سے ہو، ایک مہاجرین میں سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی کسی علاقے میں مہاجرین میں سے اپنا کوئی نمائندہ بنا کر بھیجتے تو اس کے تعاون کے لیے ایک انصاری کو ساتھ ملا دیا کرتے۔ قرب تھا کہ یہ فتنہ سنگین صورت اختیار کر جاتا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفن میں ملبوس ان کے سامنے تھے، ابھی آپ کے جسد اطہر کو دفن نہیں کیا گیا تھا۔ ایسے نازک ترین موقع پر ضروری تھا کہ قرآن مجید کی برکت سے کوئی ایسی اچھوتی حیرت انگیز اور محتاط بات سامنے آئے جس سے یہ فتنہ فوری طور پر دب جائے۔ یہ بات حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے نکلی جب انہوں نے اپنی قوم کی طرف دیکھا تو ارشاد فرمایا، اے خاندان انصار، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین میں سے تھے، آپ کا خلیفہ بھی مہاجر ہوگا۔ ہم جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انحصار مددگار تھے، اس طرح ان خلیفہ کے بھی انحصار مددگار ہوں گے۔ پھر اپنا ہاتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھایا، بیعت کی اور فرمایا، یہ تمہارے خلیفہ ہیں، ان کی بیعت کرو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی برکت اور طویل زمانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی بنا پر مسلمانوں کے لیے منارہ نور اور ان کے ہادی و مرشد بن گئے۔ خلفائے عزائم مشکل ترین مسائل کا حل کرنے میں ان سے مشورہ لیتے، عوام الناس فقہی مسائل میں ان سے فتویٰ لیتے، خاص طور پر وراثت کی تقسیم کے سلسلے میں ان سے زیادہ ماہر اور کوئی نہ تھا۔ فتح دمشق کے موقع پر خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جابیہ نامی بستی میں مجاہدین سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگو، جو تم سے قرآن مجید کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہے وہ زید بن ثابت کے پاس جائے، جو تم میں سے کوئی فقہی مسئلہ پوچھنا چاہے وہ معاذ بن جبل کی طرف رجوع کرے، اور جس کسی کو مال چاہیے وہ میرے پاس آئے، کیونکہ مجھے مسلمانوں کے مال کی نگرانی اور اس کی تقسیم کا اختیار دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین ذی وقار میں سے علم حاصل کرنے والوں سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح معنوں میں قدر پہچانی اور علمی مرتبہ فضل و شرف کی بنا پر ان کی تعظیم بجا لائے۔ وہ حیرت انگیز منظر کا مشاہدہ کرو کہ علم کا بحر بے کنار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیماً سواری کی لگام پکڑے کھڑا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی گھوڑے کی لگام چھوڑ دیے، مجھے شرمندہ نہ کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہمیں اس طرح اپنے علماء کی عزت کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، مجھے اپنا ہاتھ تو دکھلائیے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ ان کی طرف کیا تو انہوں نے اسے پکڑ کر چوم لیا اور فرمایا، ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ اسی طرح محبت کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب کے پیارے ہوئے تو مسلمان زار و قطار روئے کہ آج علم کا خزانہ مٹی میں دفن ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج اس امت کا متجر عالم دنیا سے کوچ کر گیا، کاش اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا نعم العدل بنا دے۔ اس کی وفات پر شاعر رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرثیہ کہا، جس کا ایک شعر یہ ہے، حسان بن ثابت اور اس کے بیٹے پر شعر گوئی ختم۔
زید بن ثابت پر نکتہ آفرینی اور معنی آرائی ختم۔ جزاک اللہ۔